عزیزان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وحدہ، والصلاة والسلام علی مولا نبی بعدہ، وعلى آله وصحبه وحبه وأزواجه وذريته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب اللطوف الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے انیس الغریبین، مراد المشتاقین، طہ و یاسین، جناب رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ باوا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رفیقان اسلام، آج بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میرے گاؤں کے نوجوانوں نے غوث پاک کے نام سے محفلیں سجائی۔ یہ نوجوانوں کا حوصلے کا جذبہ، غوث اعظم کی محبت ان کے دلوں میں ہے۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تمام نوجوانوں کو، تمام مسلمانوں کو غوث پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غوث پاک کے صدقے تمام امتی مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رفیقان اسلام، ذرا لہک کے ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ شروع ہوتا کہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ لہک کے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی، دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ لہک کے اور لہک کے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی، دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون؟ مانگتا ہوں اس لیے کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون؟ رفیقان اسلام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو سچے پکے مومن بن جاؤ. بھلا تم رہو، کامیاب تم رہو. عزیزان ملت اسلامی، حضرات، آج پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ جس قوم کو ستائی جا رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے. وہ قوم مسلم ہے. آپ گھر سے نکلی، نظر ڈالی تو ہر جگہ پہ اگر کسی قوم کے بیٹوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو رہا ہے تو وہ میرے قوم کے بیٹے ہیں. آج امریکہ کے واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس پر بیٹھ کر گوری چمڑی والے لوگ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے وہ میرے قوم کے بیٹے ہیں. المختصر پوری دنیا اسلام کے بیٹوں کو مٹانے پر تلی ہے. دنیا اس کوشش میں ہے کہ کس طرح سے مسلمان بیٹوں کے ہاتھوں میں بھیک مانگوں کا کٹورا دے دیا جائے. دنیا یہ کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے محمد عربی کے ماننے والوں کو سڑکوں پر بھکاری بنا کر بٹھا دیا جائے. دنیا اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے اسلام کے چاہنے والوں کو ہاتھوں میں بھکاری کا کٹورا تھما دیا جائے. ذرا الحق کے بولو سبحان اللہ. ذرا الحق کے نوجوانوں سے خاص توجہ، الحق کے بولو سبحان اللہ. آج پوری دنیا یہی چاہ رہی ہے. امریکہ یہی چاہ رہا ہے، چین کے لوگ یہی چاہ رہے ہیں، رشیا والے یہی چاہ رہے ہیں، آسٹریلیا والے یہی چاہ رہے ہیں، انگلینڈ والے یہی چاہ رہے ہیں، یہود و نصارہ یہی چاہ رہے ہیں، فرانس والے یہی چاہ رہے ہیں. غرض کے ہندوستان کے بھی کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں محتاج کا کٹورا دے دیا جائے. مگر میں اس سے پہلے اپنی خطابت کے اس لائن کو آگے بڑھاؤں، علماء اہل سنت کی توجہ کے ساتھ آپ کی سماعت کی انجمن میں ایک بات رکھ دوں کہ اے دنیا والوں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمانوں کو فقیر بنا دیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمانوں کو سڑکوں پر بھکاری بنا کر بٹھا دیں گے تو اسلام خطرے میں آ جائے گا، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمان بیٹوں کو ہاتھ میں کٹورا تھما دیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ مسلمان بیٹوں کو گلی گلی چوراہے چوراہے پر روٹی کا محتاج بنا دیں گے تو یہ قوم مٹ جائے گی. تو ایسے نادانوں کو بتا دو، ایسے بیوقوفوں کو بتا دو کہ اگر اسلام کو مٹانے کے لیے تم یہ سوچتے ہو، ذرا الحق کے بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ مسلمانوں کو فقیر بنا دیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، تو ایسے نادانوں کو پتہ نہیں
کہ اسلام جو مکے سے چلا، اسلام جو مکے سے چلا تو پیسوں کی بنیاد پہ نہیں چلا، اسلام جو مکے سے چلا تو سونے اور چاندی کی بنیاد پہ نہیں چلا، اسلام جو مکے سے چلا تو ہیرے اور جواہرات کی بنیاد پہ نہیں چلا، اسلام جو مکے سے چلا تو سونے اور چاندی کی بدولت نہیں چلا، اسلام جو مکے سے چلا تو ہیرے اور جواہرات کی بدولت نہیں چلا۔ اسی لیے اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ مسلمانوں کے پلیٹ سے گوشت کی بوٹیاں ہٹا لیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، تو ایسے نادانوں کو بتا دو کہ اسلام بوٹیوں سے نہیں پھیلا بلکہ سوکھی روٹیوں سے پھیلا۔ اسلام سوکھی روٹیوں سے پھیلا، بہت مشقت کے ساتھ اسلام ہمارے اور آپ کے بیچ آیا، لیکن آج ہم اسلام کی باتوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنی مشکلات سے ہمارے تک اسلام پہنچا، لیکن ہم اسلام کی باتوں پہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ اے اسلام تو کیسے چلا، اے اسلام تو کیسے بڑھا، اے اسلام تو کیسے پھیلا۔ جب اسلام کی پھیلی ہوئی تاریخ پر میری نظر گئی تو جب تاریخ کے پنے کو میں نے الٹ کر دیکھا تو اسلام آرام کے بستروں پر سو کر آگے نہیں چلا ہے، اسلام آرام کے گدوں پر لیٹ کر آگے نہیں بڑھا ہے، اسلام آرام کے بستروں پر سو کر آگے نہیں چلا ہے بلکہ کانٹوں کی راہوں پہ چلا ہے۔ تب آگے بڑھا یہ اسلام جب آقا کے پیٹھ پر بوجھریاں ڈالی گئی پھر بھی میرے آقا نے دعا کے پھول برسائے ہیں۔ تب تک یہ بڑھا یہ اسلام جب طائف کے وادیوں میں اوباشوں نے میرے آقا کے پائے مبارک کو پتھروں سے لہو لہان کیا پھر بھی میرے آقا نے دعا کے پھول برسائے ہیں، بارشیں کی ہے، دعا کی بارشیں کی ہیں۔ تب آگے بڑھا یہ اسلام خطابت کے جملوں میں فیضی کی کہانی کو کہانی کی اجازت دی دو کہ کیسے اسلام بڑھا، کیسے اسلام پھیلا کہ جب جگہ جگہ پتھروں اور تپتی ریت پر بلال حبشی کو لٹایا گیا، لیکن پھر بھی بلال حبشی نے کہا سب کچھ چھوڑیں گے لیکن نبی اور نبی کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تب آگے بڑھا یہ اسلام، تب آگے بڑھا یہ اسلام جب صدیق نے صداقت کا تاج اپنے سر پر سجایا، جب عمر نے عدل کا جھومر اپنی پیشانی پہ لگایا، جب عثمان نے حیا کی داستان اپنی زندگی سے لکھا، اور جب مولا کائنات مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن طالب نے تنہا شہادت کا، امامت کا، شجاعت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے تنہا مرحب کو پچھاڑا بھی ہے اور اکیلا پاپ خیبر کو اکھاڑا بھی ہے۔ تب آگے بڑھا یہ اسلام، تب آگے بڑھا یہ اسلام، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ اب آگے اور چلیے تھوڑی سی جب پھیرے پھیرا میرے بھیرا شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم نے بسم اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کیا ہے۔ تب آگے بڑھا یہ اسلام، تب آگے بڑھا یہ اسلام۔ جب سنچر میں پیدا ہونے والا معین الدین ہرون عثمان ہرولی کی بارگاہ میں بکنے والا معین الدین اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرولی کی قدوم میں ملک نزول کو پکڑ کر در رسول لے جانے والا معین الدین اور در رسول سے مدینے سے عطائی رسول اور ہندل ولی کا سند لینے والا معین الدین جب ہندوستان کی سرزمین پہ پہنچا، ہندوستان راجپوتانہ کی مرکز اجمیر کی دھرتی پر جب پہنچا 40 فقیروں کے ساتھ پہنچا اور جادوگر جیپال جوگی کی اس کی اوقات بھی بتایا اور راجہ پتھوری کو اس کی حقیقت بھی بتایا۔
تب آگے بڑھا یہ اسلام، تب آگے بڑھا یہ اسلام. اب خطابت کی کچھ جملے کو سمیٹ کر آگے بڑھ جاؤں. پھر سے بڑھا یہ اسلام. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے قطبیت کی چادر اوڑھی ہے، جب حضرت خواجہ محبوب الہی نے محبوبیت کا لباس زیب تن کیا ہے، جب حضرت صابر کلیانی نے صبر کی نئی داستان لکھی ہے، جب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے تصوف کے ایوان تصوف کے ملفوظات کے ایوان کی شبیہ روشن کی ہے، اور جب سلطان المحققین مخدوم شاہفہ نے تحقیق و تدفیر کا قلم چاچا ہے، جب کچھوچا کے مخدوم اشرف سمدانی جہانگیر نے اشرفیت کے جلوے بکھیرے ہیں، اور جب ہندوستان کی سرزمین پر جب مدینے کی جانب، جب مدینے سے چل کر بغداد کی راہ سے چل کر ہندوستان کی سرزمین پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انا ساگر کو ایک کٹورے میں لے لیا اور نبی کی اوقات بھی بتا دیا، تب آگے بڑھا یہ اسلام، تب آگے بڑھا یہ اسلام. بہت ہی مشقت کے ساتھ اسلام، لیکن آج دنیا ہمیں مٹانے پہ تلی اور ہم مٹنے کی طرف بھاگ رہے ہیں. ایسا کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمان کم ہو سکتا ہے لیکن اسلام کبھی خطرے میں آ نہیں سکتا. جب تک میرے خواجہ موجود ہے تب تک مسلمان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن آج میں دنیا مٹانے پہ کیوں تلی ہے؟ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہم اور آپ خود ہیں. رب نے تو قرآن میں فرما دیا کہ تم مومن تو رہو، کامیاب تم رہو گے، بلند تم رہو گے. اب آئیے تھوڑی سی نبی محترم کی زندگی کے بارے میں بتاؤں کہ نبی نے کتنے مشقت جھیل کر اسلام پہنچایا ہمارے اور آپ کے پیچھے. 40 سال میں میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا. کتنے سال میں؟ ذرا لحظ کے لحظ 40 سال. پوری زندگی میرے آقا کی کتنی؟ کنہیں کو معلوم؟ کنہیں کو معلوم نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. افسوس افسوس سب افسوس. جس مصطفیٰ کے صدقے ساری کائنات بنائی گئی، ساری کائنات کی تخلیق کی گئی، ہم اسی مصطفیٰ کے امتی ہیں اور اس مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج کوئی نیتا یا کوئی پردھان منتری کی ہسٹری تو سب کو معلوم رہتا ہے، لیکن میرے آقا کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں. آج مصطفیٰ کی باتوں پہ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں. صبح اٹھ کر اخبار تو پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے. اخبار تو پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اور کیا بولتے ہیں جانتے ہیں؟ آج میرا دن اچھا نہیں گزرا. ملت کے نوجوانوں، دن کیسے اچھا نہیں گزرے گا جب صبح کی آغاز تم کلام پاک سے کرو، اپنی عبادت سے شروع کرو، پورا دن تمہارے لیے خراب نہیں بلکہ اچھا گزرے گا.
لیکن آج مسلمان تو صبح اٹھتا ہے 10 بجے، کیا ہوگا؟ اور اٹھتا بھی ہے تو ترنت موبائل، میسج آیا کہ نہیں آیا، صرف موبائل۔ ارے وہی موبائل میں قرآن رکھ لو، موبائل ہی سے دیکھنا ہے تو اس میں قرآن دیکھو، تمہیں ثواب ملے۔ اب آئیے، پوری زندگی میرے آقا کی کتنی؟ 73 سال۔ کتنی؟ 63 ایئرس۔ اب 73 سال میں 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ کتنے سال میں؟ 40 سال۔ مگر نبوت کے اعلان سے پہلے جو میرے نبی نے مکے میں اپنی زندگی گزاری ہے، بچپن بھی لاجواب، لڑکپن بھی لاجواب، جوانی بھی لاجواب، 25 سال کی گبرو کڑیل جوانی، اور اس کڑیل جوانی میں 40 سالہ خدیجہ بیوہ کو اپنی زندگی کے حرم میں شامل کرنے والے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ عورتوں کی عزت و حفاظت کسی ملک کے سنویدھان سے نہیں چلتا، بلکہ مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن سے چلتا۔ مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن سے چلتا۔ 40 سال خدیجہ بیوہ سے مصطفیٰ نے شادی فرمائی اور بتا دیا کہ دنیا والوں، عورتیں زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت، بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، بیویاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے، بہنیں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اب اور قریب آئیے، 25 سال میں مصطفیٰ نے شادی فرمائی، 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا۔ پوری زندگی میرے آقا کی کتنی؟ 63 ایئرس۔ 63 سال میں 40 سال لیس کر دو، مائنس کر دو، گھٹا دو، کتنا بچا؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ 23 سال میں بھی مصطفیٰ نے 13 سال مکے میں رہے، نبوت کا اعلان مکے میں کیا۔ 13 سال مصطفیٰ مکے میں رہے، مصطفیٰ مکے میں رہے، پیٹ پر اچھڑیاں ڈالی جا رہی، مصطفیٰ مکے میں رہے، راستے پہ کانٹے بچھائے جا رہے، مصطفیٰ مکے میں رہے، مصطفیٰ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر مصطفیٰ مکے میں رہے، مصطفیٰ مکے میں رہے، مصطفیٰ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے، مصطفیٰ مکے میں رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مصطفیٰ کہ 40 سال جو نبی نے مکے میں بغیر نبوت کے مکے میں رہے، نبی تو تھے لیکن نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ 40 سال تک نبی کا کوئی دشمن نہیں تھا، مگر جب حق کا اعلان کیا دشمنی شروع ہو گئی، پتھریں مارے جانے لگے، کانٹے بچھائے جانے لگے، مگر 13 سال کی جو عمر اعلان نبوت کے بعد مصطفیٰ نے مکے میں ظلم و جبر کے ماحول میں گزارا، نبی نے 13 سال ہر ظلم سہا، مگر کسی کو ہاتھ دکھانا تو دور کی بات ہے، انگلی تک نہیں دکھائی۔
انگلی تک نہیں دکھائی تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کمزور تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ پاور لیس تھی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ پاس طاقت نہ تھی۔ 13 سال مکے میں رہے، ظلم پر ظلم سہتے رہے، مگر کسی کو انگلی تک نہیں دکھایا۔ تو نبی کمزور نہیں تھے، بلکہ اسی نبی نے اسی مکے کی سرزمین پر جب ضرورت پڑی تو جس نبی نے انگلی تک نہیں دکھایا، ضرورت پڑی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو اسی انگلی سے مکے کی سرزمین پر چاند کو چیر بھی دیا اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا دیا۔ تو اگر ہمیں جینا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ جس قوم کو مرنا آ جاتا وہ جینا نہیں سیکھتے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ مولا تمام مسلمانوں کو حق سننے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بولنے میں کسی طرح سے سہو نفس کن خامیاں غلطیاں ہوئی تو اپنے حبیب سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔